کفار پیچھا کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف محو سفر ہیں۔ راستے میں غار ثور میں آپ نے قیام کرنا ہے۔ غار ثور جو ہے وہ ایک چوٹی پر ہے پہاڑ کی۔ اب چڑھنا اس طرح سے ہے اس غار کی طرف کہ قدموں کے نشان بھی نہ دیکھے جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک جو ہے وہ کسی پتھر سے ٹکرا کر زخمی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے میں دقت ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ چلتے بھی اس طرح سے ہیں کہ پنجوں کے بل، تاکہ قدموں کے نشان نظر نہ آئے، اور ان پنجوں کے بل چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور تک لے جاتے ہیں۔ اب جن لوگوں نے غار ثور کی زیارت کی ہے ان کو معلوم ہوگا کہ وہاں تک پہنچنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آج کے دور میں بھی اس چڑھ کے جانا وہاں پہ اچھی خاصی مشقت کا کام ہے۔ یہ تھے ابو بکر صدیق، جن کے اوپر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشک کیا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق میری ساری زندگی کی عبادتیں ریاضتیں ایک جگہ پر، اور آپ کی جو ایک رات کی رفاقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ اس پر بھاری ہے۔ ابو بکر صدیق مکہ میں 573 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام جو تھا عبداللہ بن ابو قحافہ تھا، یعنی آپ کے والد کا نام ابو قحافہ، والدہ کا نام ام الخیر۔ آپ قبیلہ قصی بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، اکانومسٹ تھے اور پبلک ایڈمنسٹریٹر تھے۔ جب مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو آپ ابو بکر صدیق وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے ڈے 1 سے لے کر اینڈ تک۔ عقبہ بن معیط کا ایک واقعہ ہے، جو وہ خبیث انسان، غلط انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجھڑی کبھی رکھ دیتا تھا، تو وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو پتا ہوگا، انہا کا واقعہ آپ کو پتا ہوگا کہ وہ آئیں باہر دوڑتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے وہ اوجھڑی ہٹائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے۔ ایک دفعہ اسی عقبہ بن معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے گرد کپڑا ڈالا اور اتنی زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھیں مبارک ہیں وہ باہر کی طرف نکل آئیں۔ اتنے میں ابو بکر صدیق کا وہاں سے گزر ہوا دیکھا انہوں نے عقبہ بن معیط کو مار کر پیچھے بلایا اور کہا کہ تم صرف اس شخص کو مارتے ہو، اس شخص کو ایذا پہنچاتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب میرا اللہ ہے۔ اس کے نتیجے میں عقبہ بن معیط اور اس کے ساتھیوں نے ابو بکر صدیق پہ جو ظلم کیے، جو ستم کیے، اس نے ان کو مارا۔ وہ لیکن آپ سپر بن کے کھڑے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن عاص نے کہ آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے یا رسول اللہ؟ کون سا آدمی آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کا باپ۔ آپ نے کہا کہ میں ابو بکر صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا۔ تو امی عائشہ جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ابو بکر صدیق کی صاحبزادی تھی، آپ کو معلوم ہی ہے۔ اور ابو بکر صدیق کے کیا کیا احسانات ہیں اس دین اسلام پر، اور صدیقیت کا جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ٹائٹل ملا، وہ نبوت کے بعد سب سے بڑا ٹائٹل وہی ہے، صدیقیت۔ اگر کوئی انسان اس دنیا میں اپنی ریاضت اور عبادت کے بل پر
اگر کوئی سب سے بلند ترین مقام حاصل کر سکتا ہے تو وہ صدیقیت ہی ہے، اور صدیق ایک ہی ہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب آپ خلیفہ بنے تو جس طریقے سے آپ نے مسلمانوں کو متحد رکھا، اور آپ کا وہ جو خاص طور پہ جو جب آپ خلیفہ بنے اور آپ کا جو خطبہ ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ جیسے جب انہوں نے آپ نے فرمایا کہ خلافت حاصل کرنے میں میں کوئی راحت نہیں دیکھتا، یہ تو ایک بوجھ ہے جو میرے کندھوں پہ ڈال دیا گیا۔ آپ جسمانی طور پر نحیف و نزار تھے، لاغر تھے، اور انتہائی رفیق القلب اور شفیق اور نرم طبیعت کے انسان تھے، لیکن جب آپ پر یہ ذمہ داری آئی خلافت کی تو ہمیں یہ دیکھنے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ابو بکر صدیق اتنی دبلے پتلے ہونے کے باوجود کیسے آہنی عزم، ہمت اور جمع مردی کے ساتھ آپ نے خاص طور پر جو 2 چیلنجز تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق نے کاؤنٹر کیا، ان میں سے سب سے پہلا چیلنج جو تھا وہ جھوٹے مدعیان نبوت، یعنی جھوٹے نبوت کے جو دعوے دار پیدا ہو گئے تھے ان کو آپ نے کاؤنٹر کیا۔ دوسرا جو تھا وہ منکرین زکوٰۃ تھے۔ یہ جو دونوں کاؤنٹر ان کو جس طریقے سے آپ نے ٹیکل کیا یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ عرب میں ٹرائبس میں بٹے ہوئے، عرب ٹرائب میں بٹا ہوا تھا، کوئی مرکزی حکومت تو تھی نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد زکوٰۃ دینے والے جو تھے وہ منکر ہو گئے کہ ہمارا معاہدہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم تمہیں زکوٰۃ کیوں دیں، ہم زکوٰۃ رکھیں گے لیکن ہم خود ہی اپنے ہاتھ سے دیں گے، اب اپنے لوگوں میں غریب لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ تو ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ آپ کا جو دوسرا جو کارنامہ ہے وہ جیسے آپ نے یہ جھوٹے مدعیان نبوت کو آپ نے ٹیکل کیا، خاص طور پہ اس میں جنگ یمامہ کا ذکر میں ضرور کرنا چاہوں گا، مسیلمہ کذاب کا، کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ لڑی، اور اس میں بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ بھی، بڑا زبردست واقعہ ہے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، کبھی موقع ملا تو ضرور انشاءاللہ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔ لیکن اس میں جو حفاظ کرام تھے وہ جو شہید ہوئے، لگ بھگ تقریباً 300 حفاظ کرام شہید ہو گئے تھے اس جنگ میں ایک میں۔ تو قرآن اس وقت تک، قرآن کریم اس وقت تک کسی کتابی شکل میں موجود نہیں تھا، مختلف جگہوں پہ لکھا تھا یا حفاظ کرام تھے۔ تو آپ سب سے پہلے آپ کے دور میں قرآن کریم کا جو ہے ایک کتابی صورت میں اس کا اجماع ہونا شروع ہوا۔ ابو بکر صدیق کی جو دور خلافت ہے بالکل مختصر سا ہے، 2 سال کے لگ بھگ ہے، اور جس میں انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ اگر وہ یہ نہ کرتے، اتنی دوررس نگاہیں نہ ہوتی ان کی، تو شاید آج اسلام کی وہ صورت نہ ہوتی۔ میں بڑے ادب سے یہ عرض کروں گا کہ ابو بکر صدیق جیسا محسن اسلام، آپ تو عکس کامل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد بھی آپ ابو بکر صدیق نے جس طرح سے دین اسلام کی خدمت جاری رکھی آخری دم تک۔ آپ اس میں لشکر اسامہ کی روانگی کو ہی دیکھ لیجئے کہ بہت سارے لوگوں نے، صحابہ کرام نے منع بھی کیا کہ اسامہ جب آپ خلیفہ بنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد فوراً ہی لشکر اسامہ کی روانگی کا جو ذکر ہے کہ اسامہ جو ہے نوجوان تھے ان کی سپہ سالاری میں، تو لوگوں نے ان کو بھی منع کیا اور کہ ابھی نہ یہ محاذ کھولا جائے، اور دوسرا جو ہے یہ جو منکرین زکوٰۃ ہیں ان کے خلاف بھی ذرا نرم رویہ اختیار کیا جائے۔ لیکن آپ ابو بکر صدیق کے عزم میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ نے کہا کہ نہیں، میرے پاس اگر چونٹی جیسی فوج بھی ہوگی تو میں ان سے زکوٰۃ بھی دوں گا اور لشکر اسامہ بھی روانہ کروں گا، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا جائے۔ تو آپ کی ابو بکر صدیق ایسے محسن ہیں کہ آپ کی شخصیت کو پڑھ کر اور آپ کے بارے میں جان کر
بس عقیدت اور احترام میں سر جو ہے آپ کے لیے جھک جاتا ہے، نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل کرے اور آپ کے اسوے پر ہمیں چلنے کی توفیق دے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں نے مختصراً کوشش کی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر ایک مختصر سا جائزہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ امید ہے پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔